الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم اور معزز اور قابل قدر طالب علم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں بحول اللہ سبحانہ وتعالی ایک اہم ترین موضوع کی طرف اشارہ کریں گے۔ موضوع یہ ہے کہ دعوت کا آغاز اور ابتدا اور شروع ہم کہاں سے کریں۔ کسی چیز کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دے دے، جب دعوت میں ہم پہلا قدم رکھیں گے تو یہ قدم کہاں سے لینا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ ہم موضوع میں داخل ہو جائیں، دعات الی اللہ کے لیے دو آیاتی جو ہے قرآن کریم میں دعوت کی طریقے سکھانے کے لیے انتہائی اہم ترین ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ سورۃ یوسف آیات نمبر 108۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، کہہ دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ علی بصیرت، علم اور بصیرت اور فہم کے ساتھ۔ انا ومن اتبعنی، میں اور وہ لوگ جو میرے تابعدار ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ رب العالمین پاک ہے اور میں نہیں ہوں ان لوگوں سے جو شرک کرنے والے ہیں۔ یہ آیت جو ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، دعوت کی کچھ اہم ارکان پہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلے داعی الی اللہ کے لیے ایک منہج ہونا، ایک طریقہ ہونا لازمی ہے۔ وہ اس آیت میں ذکر ہے، ادعو الی اللہ، میں نے بلانا ہے صرف اللہ کی طرف، نہ کسی تنظیم کی طرف، نہ کسی پارٹی کی طرف، نہ کسی حزب اور گروہ کی طرف، نہ کسی سرزمین کی طرف۔ میں نے بلانا کس کی طرف ہے؟ ادعو الی اللہ۔ یہ ہو گیا داعی الی اللہ کا منہج، کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، کسی ذاتیات اور شخصیات کی طرف ہم نے لوگوں کو نہیں بلانا ہے۔ نمبر دو، اس آیت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ داعی کے لیے ایک منہج ہونا چاہیے، دعوت اللہ کے لیے ایک طریقہ ہونا چاہیے، اور وہ یہاں پہ ہے علی بصیرت۔ میں نے جب لوگوں کو بلانا ہے اللہ کی طرف تو علم اور بصیرت پہ بلانا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے قرآن اور سنت کے بجائے کہتے ہیں کہ فلانی نے خواب میں دیکھا اور فلانی نے یہ فرمایا یہ فرمایا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین اور اللہ کی نبی کے قول کے سامنے کسی کی قول کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دین جو ہے سند کی دین ہے۔ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ سند جو ہے دین کا ایک حصہ ہے، اگر سند نہیں تھا تو جس کو جو بھی چاہیے، جو بھی اس کے مرضی ہو وہ کہتے تھے۔ تو اس بنیاد پہ کچھ لوگ جو ہے قال اللہ قال رسول کے بجائے یا صحیح منہج کے بجائے کہتے ہیں کہ فرمایا ہے، سنایا ہے۔
فرمائے ہے اور سنائے ہے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ ہم اولو العرفان. نمبر 3 میرے بھائیوں، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ داعی الی اللہ کا وجود ہونا ضرور ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. نمبر 4 اس آیت میں مدعوین کی طرف اشارہ ہوا ہے ومن اتبعنی. اس آیت میں ارکان الدعوہ کی 4 ارکان کا ذکر ہے. نمبر 1 منہج الداعیہ وہو الدعوۃ الی اللہ. نمبر 2 یہ منہج جو ہے علم اور بصیرت پہ مشتمل ہے. نمبر 3 داعی کا وجود ادعو الی اللہ. اور نمبر 4 مدعوین کا وجود ومن اتبعنی. ابھی آتے ہیں دوسری آیات کی طرف. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. سورۃ النحل آیات نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ. کس طرح بلانا ہے؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور بہترین نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بحث اور مباحثہ کرو ان لوگوں سے اس طریقے سے جو اچھا ہو. اس آیات کی طرف ذرا متوجہ ہو جائے میرے بھائی اور بہنوں. اس آیات میں یہ ارشاد ہے کہ داعی اللہ کو چاہیے کہ لوگوں کو مزاج اور طبیعت یا لوگوں کی نفسیات کو پہچان لے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ نے حکمت سے بلانا ہے کن لوگوں کو؟ جو دانشور لوگ ہیں، جو مفکرین ہے، جو اہل الرأی ہے، جو حکام ہے. اگر آپ نے کسی دانشور لوگوں کو دعوت دینا ہے تو ان کو حکمت سے، قرآن اور سنت کے دلائل سے، تعقل سے بلاؤ. والموعظۃ الحسنہ، اگر آپ نے عام لوگوں کو دعوت دینا ہے تو ان کو بہترین نصیحت کر لو. وعد اور وعید، اللہ کی جنت کے بارے میں ان سے بات کر لو، اللہ کی وعید سے ان کو ڈراؤ. والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ جو ہے علماء کی دعوت کے لیے ہے. آپ نے جب علماء کو دعوت دینا ہے تو ان کے پاس تو دلائل ہوتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ بحث مباحثہ کریں ان سے. لیکن کس طریقے سے؟ یا افراط تفریح سے، یا فتوے لگانے سے، یا لوگوں کو بگانے سے؟ نہیں. وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ بحث مباحثہ کر لو ان لوگوں سے اس طریقے پہ جو اچھا ہو. یہاں پہ ایک نقطہ ہے اور وہ آپ لوگوں کے لیے انتہائی مہم ہے. قرآن کے اس تعبیر کو دیکھ لیں میرے بھائیوں اور بہنوں. جو عام لوگوں کی دعوت کے بارے میں ہے، والموعظۃ الحسنہ، آپ نیک نصیحت سے ان کو دعوت دو. لیکن علماء کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ حسنہ کو دیکھ لیں اور احسن کو دیکھ لیں. احسن کا جو صیغہ ہے یہ افعل التفضیل کا ہے، اس میں زیادہ مبالغہ ہے. یعنی جب آپ نے علماء کو دعوت دینا ہے تو انتہائی اچھے انداز سے دینا ہے. اللہ اکبر. تو عالم کو، داعی اللہ کو چاہیے کہ لوگوں کی نفسیات اور مزاج کو سمجھ لے. اہل الرأی کو ایک ترتیب سے حکمت سے دعوت دینا، عام لوگوں کو وعظ اور نصیحت سے دعوت دینا، اور علماء کو بہترین اور اچھی بحث مباحثے اور مجادلے سے دعوت دینا. اب ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ انسان اور اللہ رب العالمین کے درمیان جو تعلق ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک ہے باطنی
اعمال جس میں عقیدہ شامل ہے، اعمال القلوب شامل ہے، اور ایک ہے ظاہری اعمال جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ ساتھ ساتھ انسان کا جو تعامل ہے مخلوق سے، اس کے بھی دو پہلو ہے۔ ایک ہے اخلاقیات، ماں باپ سے تعامل، پڑوسیوں کی حقوق کا لحاظ کرنا، بچوں پہ شفقت، بڑوں کی احترام اور توقیر اور عزت، یہ ہے اخلاقیات۔ اور دوسرا جو ہے معاملات ہے۔ معاملات یعنی خرید اور فروخت، لینا دینا، مالی معاملات کرنا۔ تو داعی اللہ کو یہ چار پہلو پہ اپنا جو ہے ترکیز کرنا ہے۔ نمبر ایک، عقیدے کا تصحیح کرنا۔ نمبر دو، عبادات کی طرف لوگوں کو بلانا۔ نمبر تین، لوگوں کی اخلاق اور آداب اور تہذیب پہ کام کرنا۔ اور نمبر چار، لوگوں کی مالی معاملات کو قرآن اور سنت کے مطابق کرنا۔ ابھی میری بھائیو، ہم دعوت اللہ کے میدان میں آگے ہیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ آپ یہاں پہ ہیں، آپ کی بہت بڑی قوت ہے، اور آپ کے لیے یہ افتخار اور شرف کافی ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ آپ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کافی ہے، جس کی طرف ہم نے پہلے درسوں میں اشارہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے ہم نے لوگوں کو عقیدے کی طرف دعوت دینا ہے، توحید کی طرف۔ ابھی توحید کیا ہے؟ توحید کا لفظ جو ہے لغت میں، التوحید لغتاً بمعنی الوحدہ، وحدہ انفرادیت کو کہتے ہیں، اور یہ مصدر ہے وحد یوحد توحیداً، یعنی جعل الشیء واحداً، کسی چیز کو ایک بنانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید۔ جس طرح تعلیم میں ہے توحید المسارات، توحید المسارات یعنی جتنی بھی تعلیمی سیکشنز ہے یا جتنی بھی تعلیمی تخصصات ہے، اس کو ایک بنانا۔ ہمارے جو کالج اور یونیورسٹیوں میں بہن بھائی پڑھتے ہیں، وہ اس مصطلح سے آشنا ہے۔ ابھی توحید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یہ انتہائی اہم بات ہے میرے بھائی اور بہنوں۔ اصطلاح میں توحید افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالعبادہ والایمان بربوبیتہ وباسمائہ وصفاتہ سبحانہ وتعالی۔ پوری عبادات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا، ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اس کی اسماء و صفات پہ ایمان لانا۔ میرے بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ جو ہے، یہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک عہد ہے، ایک میثاق ہے، اور ایک مضبوط میثاق ہے۔ یہ صرف زبان تک نہیں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے محبت اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، ہم نے عاجزی اور انکساری اللہ رب العالمین کے سامنے کرنا ہے، ہم نے تابعداری اور انقیاد اللہ رب العالمین کی سامنے کرنا ہے، ہم نے پوری عبادات کی اخلاص اور خالص کرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور ہم نے الحب فی اللہ اور بغض فی اللہ جو ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے۔ یہ ان کے تقاضے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ اللہ رب العالمین خالق اور مالک کو رازق ہے۔ اس باتوں پہ میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، سمندر اور پہاڑوں کو پیدا کیا ہے، بادل اور ہواؤں کو، یہ تو مکی کے مشرکین بھی مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلام نے ان کو دعوت دی کہ آپ اسلام لائے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ ابھی میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ
جب ہم نے توحید کی طرف بلانا ہے تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم بات ہے. ہم جو ہے ہمیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہم روایتی مسلمان بن جائیں. روایتی مسلمان اس طرح کہ ہمارے ماں باپ جو ہے مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہوئے الحمدللہ. لوگ مسجد پہ جاتے تھے تو ہم بھی مسجدوں میں چلے گئے. نہیں، ہم نے اس دین کی حقانیت کو سمجھنا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے. لا الہ الا اللہ کی کتنی جز ہیں؟ 2 جز ہیں ماشاءاللہ. نمبر 1 لا الہ، پہلے جز میں تمام معبودان باطلہ کی نفی ہے. کوئی بھی حقدار نہیں ہے بندگی کا، کوئی بھی حقدار نہیں ہے عبادت کا، یہ نفی ہوا. الا اللہ، اس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی اثبات ہے. لا الہ پوری معبودانی باطلہ کا نفی، کوئی بھی حقداری بندگی نہیں ہے الا اللہ، مگر صرف اللہ رب العالمین جو ہے معبود برحق ہے، اس میں اثبات ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس نفی و اثبات کی طرف اشارہ کیا ہے. سورۃ البقرہ آیات نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. هو الرحمن الرحیم، اور وہ ذات جو ہے انتہائی مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے. تو اس آیات میں بھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ پہلے جز میں اثبات کہ معبود برحق صرف ایک ہے، اور دوسری جز میں ما سوائے اللہ کی جتنی بھی معبود ہے اس کے نفی، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. دوسری ایک آیت ہے سورۃ الحج آیات نمبر 62 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. یہ اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ کہ اللہ رب العالمین ہی برحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ رب العالمین کے سوا جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں وہ باطل ہے. تو اس آیات میں بھی اثبات اور نفی. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس میں اثبات الوہیت للہ سبحانہ وتعالی. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اس میں نفی ساری معبودانی باطلہ کی. ابھی میرے بھائیو، ہمارے اس دین میں توحید کا کیا مقام ہے، یہ تو آپ نے ہمارے مشائخ کے ساتھ درسوں میں لیا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ دعات کی تربیت ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ مسائل کی طرف انشاءاللہ ہم اشارہ کریں گے. نمبر 1 توحید جو ہے میرے بھائیو، توحید کا مثال اس طرح ہے جس طرح ایک ستون ہے. اسلام کا جو چھت ہے اس کی ستون جو ہے توحید کا ہے. اگر توحید نہ ہو تو یہ چھت جو ہے ثابت نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیو. اور جتنی بھی کائنات ہے اس کی خلقت کا وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا ہے مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کر لے. نمبر 2، اللہ رب العالمین نے جتنی بھی انبیاء ارسال فرمائے ہیں زمین میں، سب انبیاء صرف توحید کے لیے ارسال فرمائے ہے، توحید کے لیے مبعوث فرمائے ہیں اللہ رب العالمین نے. اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے تجھ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی رسول نہیں ارسال فرمائے ہے مگر ہم نے انہیں وحی کیا ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو آپ میری عبادت کر لیں. میرے بھائیو، جتنی بھی انبیاء ہے، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
سب نے یہ کہا ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم آپ صرف اللہ کی عبادت کر لیں، آپ کے لیے اللہ کی سوا کوئی الہ نہیں ہے جس کا آپ عبادت کر لیں۔ عبادت کا کیا مطلب میرے بھائیو؟ عبادت کی مثال مثلا نظر، ذبح، قربانی، دعا، خوف، رجا، مانگنا، صرف اور صرف کس سے ہوگا؟ اللہ رب العالمین سے ہوگا۔ اب یہ کہ اہم ترین بات کی طرف آتے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم سکون اور آرام سے اپنی زندگی گزاریں، اور اس موضوع پہ اتنی کتابیں لکھا ہے کہ یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں کامیاب ہو اور ہماری زندگی پرسکون ہو، ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو اور ہمیں کوئی تنگ کرنے والے کوئی چیز نہ ہو۔ یہ فارمولہ جو ہے قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر آپ کو سکون سے زندگی گزارنے کا شوق ہے اور رغبت ہے تو آپ نے اللہ کی توحید کو لینا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنی ایمان کو ظلم یا شرک سے آلودہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، دنیا میں انہی کے لیے امن ہے، سکون ہے، سلامتی ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ جو ہے سیدھے راستے پہ ہیں، جنہوں نے ایمان لایا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں بنایا۔ میرے بھائیو، اسلام ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کا شکر ادا کر لے۔ آپ میرے بھائیو جو غیر مسلموں کی ممالک ہے ان کی طرف دیکھ لیں، بڑی بڑی انجینئر، بڑی بڑی ڈاکٹر، بڑی بڑی ماہرین نفسیات اور معاشرے میں بڑی بڑی لوگ، اللہ معاف کر لے، برجوں سے، پلوں سے، نہروں میں چھلانگے مارتے ہیں، اپنی زندگی کو ختم کرتے ہیں۔ کیوں؟ امن نہیں، سکون نہیں۔ امن کیوں نہیں، سکون کیوں نہیں؟ توحید نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام اور توحید جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس کی شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جب داعین دعوت اللہ کو شروع کرنا ہے، ہم نے کہا کہ شروع کرنا توحید سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن ارسال کرنا تھا تو ان کو کہا انک ستأتی قوما، تمہیں آنا ہے ایک قوم کی طرف، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ بخاری کی حدیث ہے، تو جب آپ ان کے پاس آ جائے، آپ ان کو اس بات کی دعوت دے دے کہ ماں سوائے اللہ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی غوث، کوئی دینے والا، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ رب العالمین کا رسول اور نبی ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کی کتنی ارکان ہے؟ 5، ماشاءاللہ۔ ان میں پہلا کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ۔ تو توحید جو ہے اسلام کا پہلا رکن ہے۔ ساتھ ساتھ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا اپنی مخلوق پہ کچھ حقوق ہے۔ حدیث میں ہے، ایک صحابی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر بیٹھا تھا، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یا معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کہ آپ جانتے ہو
کہ اللہ رب العالمین کے اپنی مخلوق پہ کیا حقوق ہے اور مخلوق کے اللہ رب العالمین پر کیا حقوق ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز تعلیم کو دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفہام کیا، سوالیہ جملے، سوال کیا اس سے، اتدری، کیا آپ کو پتہ ہے؟ یہ اس لیے تھا کہ ان کے ذہن جو ہے انتہائی متوجہ ہو جائے۔ معاذ نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے۔ صحابہ کرام کی ادب دیکھ لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اگر ان کو کسی بات کا پتہ بھی ہوتا تھا تو یہ نہیں کہتا تھا کہ ہمیں پتہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ رب العالمین کا حق بندوں پہ یہ ہے کہ اللہ کا عبادت کیا جائے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ بنایا جائے۔ وحق العباد علی اللہ الا يعذب من لا یشرک بہ شیئا، اللہ رب العالمین، مخلوق کا حق اللہ رب العالمین پر یہ ہے کہ اس کو عذاب نہ دے دے جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں بنایا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ پوری مسلمانوں کو اس خوشخبری میں شامل فرمائے۔ خوشخبری کس کی طرف سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، جو محض رضائے الہی کی نیت سے لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اللہ رب العالمین نے ان کو آگ پہ حرام کیا ہے۔ اگر کوئی صرف اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اللہ رب العالمین نے ان کو جہنم پہ حرام کیا ہے۔ حرم اللہ وجہی ووجہکم علی النار۔ آپ کو پتہ ہے میرے بھائیوں کہ توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ توحید کی 3 اقسام ہیں ماشاءاللہ۔ ایک ہے توحید الالوہیہ۔ توحید الالوہیہ کا معنی یہ ہے کہ ہم پوری عبادتیں جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے کر لیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سنانے کے لیے نہ دکھانے کے لیے، یہ صرف اللہ کے لیے۔ دعا، رکوع اور سجدہ، مسلمان کا جو سر ہے یہ انتہائی قیمتی ہے، یہ کسی کے سامنے نہیں جھکانا ہے، نہ تعظیم کی بنیاد پر اور نہ احترام کی بنیاد۔ یہ سر جو ہے صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکانا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں توحید الالوہیہ یا توحید العبادہ، کہ ہم پوری عبادتیں جو ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کریں۔ دوسرا جو ہے میرے بھائیوں اس کو کہتے ہیں ہم توحید الربوبیہ۔ توحید الربوبیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا رب ہے، کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، متصرف ہے۔ اور یہی جو توحید ہے اس پہ مکی کی مشرکین جو ہے وہ بھی قائل تھے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کام میں کس نے لگایا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور یہ لوگ کہہ دیں گے کہ یہ اللہ نے کیا ہے۔ وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ سورج اور چاند کو کام پہ لگانے والا، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور جگہ میں ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اگر آپ ان سے پوچھ لے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ تیسرا جو توحید ہے میرے بھائیوں اور بہنوں وہ ہے توحید الاسماء والصفات۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی پاک اور مقدس نام ہے یا ان کی صفات ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کی
اللہ رب العالمین کے لیے اسماء حسنہ ہیں، تو آپ نے جب دعا مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین کی اس اسماء حسنہ سے دعا مانگ لو۔ تو توحید کی 3 اقسام: توحید الالوہیہ، وہ جو عبادت سے متعلق ہو، اور اس کی دلیل قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یقیناً ان صلاتی میرا نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ہے توحید الالوہیہ۔ توحید الربوبیہ، جو ہم اس بات کا عقیدہ رکھے کہ خالق اور مالک اور متصرف جو ہیں کائنات میں وہ اللہ رب العالمین ہے۔ توحید الاسماء والصفات، جو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ ہیں، اس کی جو صفات علا ہیں اس پہ اقرار کرنا اور ایمان لانا۔ توحید کے بعد ہم نے تو لوگوں کی توحید کا دعوت دیا، اس کے بعد ہم نے لوگوں کو کس چیز کی دعوت دینا ہے؟ فرائض کا۔ فرائض کا، جو اللہ رب العالمین نے ان پہ نماز فرض کیا ہے، جو روزہ ہے، جو زکوٰۃ ہے، جو حج ہے۔ اے دعات اللہ، دعوت میں اولویات انتہائی مہم ہے، دعوت میں اولویات انتہائی مہم ہے۔ کبھی بھی ہم نے لوگوں کو فروعی اور چھوٹی مسائل کا دعوت نہیں دینا ہے، ہم نے توحید پہ اہتمام کرنا ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ توحید مان لے تو اور مسائل بھی مانتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے توحید نہیں مانا اور مسائل پہ انہوں نے عمل کیا تو کیا فائدہ؟ اہم فلاہم پہ ہم نے چلنا ہے دعوت اللہ کے راستے میں۔ تو دوسرا جو چیز جس کی طرف ہم نے دعوت دینا ہے لوگوں کو، وہ ہے فرائض کی دعوت۔ وہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ میں ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن میں ارسال کیا، مبعوث فرمایا، ان کو کہا کہ آپ ان لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلاؤ۔ اس کے بعد فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر انہوں نے آپ کا یہ بات قبول کیا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ان کو اس بات سے آگاہ کر لو کہ اللہ رب العالمین نے ان پہ 5 نماز فرض کیا ہے دن رات میں۔ توحید کی بعد کس چیز کا دعوت دیا؟ نماز کی۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر انہوں نے یہ بات بھی مان لیا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، ان کو اگر یہ بات بھی مان لیا تو ان کی اطلاع دو کہ اللہ رب العالمین نے تم پہ زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، زکوٰۃ ان کی غنی اور مالدار لوگوں سے لیا جائے گا اور ان کی فقیر اور محتاج کو دیا جائے گا۔ تو اس حدیث میں توحید کے بعد نماز اور نماز کے بعد زکوٰۃ۔ ایک اور حدیث ہے، ایک اعرابی آ گئے، اعرابی ایک دیہاتی شخص، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کی نبی، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کی نبی مجھے اس طرح ایک عمل سکھاؤ جب میں اس عمل پہ عمل کر لوں میں جنت میں سیدھے جاؤ۔ اے اللہ کے نبی میں ایک دیہاتی آدمی ہو، مجھے اس طرح کا عمل سکھاؤ جس پہ میں عمل کر لوں میں جنت میں جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، آپ نے اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں بنانا ہے، توحید۔ اس کے بعد وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، آپ نے فرض نماز پڑھنا ہے، نماز۔ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، آپ نے زکوٰۃ دینا ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کے مال میں آپ کے اوپر فرض کیا ہے۔ اس کے بعد وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور آپ نے رمضان کو روزہ رکھنا ہے۔ دیہاتی نے کیا بولا؟ قال والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا، میں اللہ کے نام کا قسم اٹھاتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کروں گا۔ حج کا ذکر اس حدیث میں نہیں آیا کیونکہ حج جو ہے استطاعت سے موقوف ہے، اگر کسی کا مالی اور بدنی استطاعت ہو تو اس پہ جو ہے حج فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک بات فرمایا، ارشاد فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، اگر آپ میں
کسی کی رغبت ہو کہ اس طرح کسی شخص کو دیکھ لے کہ جنت والے ہے تو اس آدمی کو دیکھ لے. اگر کسی کا یہ رغبت ہے کہ جنت کا کوئی داخل ہونے والا دیکھ لے تو اس آدمی کو دیکھ لے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنا ہے، شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور میں نے فرض نماز ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور رمضان کا روزہ رکھنا ہے، اور اس سے کوئی بھی زیادہ نہیں کرنا ہے. واللہ لا ازید علی ھذا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا. ساتھ ساتھ میرے بھائیو، عبادات میں بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے میرے بھائیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام جو لوگوں نے دین میں بنائے ہے دین کے نام پہ یہ بدعت ہے. کتنے کام لوگوں نے دین میں بنائے ہیں میرے بھائیو. کچھ لوگوں نے دین میں طریقے بنائے ہیں، کچھ لوگ عرس مناتے ہیں دین کے نام پہ، کچھ لوگ سبیلیں لگاتے ہیں دین کے نام پہ، کچھ لوگ قوالیوں کا اہتمام کرتے ہیں للاسف دین کے نام پہ، قوالیوں کا اہتمام، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہے. معاذ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تم کو واضح دلیل کے ساتھ چھوڑ دیا، میں نے آپ کو اس طرح ایک دین پہ چھوڑ دیا، اس طرح ایک راستے پہ چھوڑ دیا. لیلھا کنہارھا، اس کے رات بھی اتنا ہی روشن ہے جتنا ان کے دن روشن ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے مائل نہیں ہوتا ہے مگر وہ شخص جو ہلاک ہونے والا ہے. معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یقیناً یہ قرآن، یہ ہدایت، یہ دین میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کر لے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، آپ آگے پیچھے اور راستوں پہ مت جائیں، ویسا نہ ہو جائے کہ سیدھے راستے سے آپ الٹ جائے. اس کے بعد میرے بھائیو ہم نے اخلاق کی طرف دعوت دینا ہے، عام اخلاق کی طرف، کیونکہ ہمارے دین جو ہے میرے بھائی انشاءاللہ آئندہ سمسٹر میں ایک مادہ ہے، اس کا نام ہے الآداب والاخلاق، اور انتہائی اہم ترین مادہ ہے اب دعات اللہ کے لیے، انشاءاللہ وہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعثت کا وجہ جو ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میرے بعثت اس بنیاد پہ ہوا ہے لأتمم مکارم الاخلاق کہ میں عمدہ اخلاقیات کی تکمیل کروں. ایک دوسرا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ سفاسفہا، اللہ رب العالمین بہترین اخلاق اور بہترین شرافت کے کاموں کو پسند کرتا ہے. ویکرہ سفاسفہا، اور اس اخلاق کو ناپسند کرتا ہے جو نیچی اخلاق ہو، جو صحیح اخلاق نہ ہو. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بشارت، تو اس سے درس ختم ہوگا. ہمیں اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں آپ کے ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں اور وہ ایک بڑا شخص ہو تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں فلانی شخص نے ذمہ داری لیا ہے، فلانی شخص نے ذمہ لیا ہے. اس بات کا ذمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ. انا زعیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں ببیت فی اعلی الجنہ، ایک گھر کا جنت کی بلندیوں میں، جنت کی بلندیوں میں ایک گھر کا ضامن ہوں. کس کے لیے؟ لمن حسن خلقہ، اس شخص کے لیے جو خوش اخلاق ہو. اچھی اخلاق دعات اللہ کے لیے انتہائی ضرور ہے. اچھے اخلاق داعی کے لیے، معلم کے لیے، اور ساتھ ساتھ امام، مؤذن، خطیب، جو بھی تعلیم اور تعلم سے وابستہ ہے ان کے لیے انتہائی ضرور ہے. پچھلے ایک درس میں ہم نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا
کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا فرعون کی طرف، جس نے الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، اور یہ بھی کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ماں سوائے مجھ سے بھی کوئی الہ ہے، معاذ اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا اپنے نبی کو، فقولا لہ قولا لینا، اس کو نرمی سے بات کر لو فرعون سے، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ مان لے اور یا اللہ رب العالمین سے ڈر جائے۔ ساتھ ساتھ عالم کے لیے، داعی کے لیے رحمت بہت ضرور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی جو ایک ساتھی ہے، اللہ نے ان سے فرمایا کہ آپ جائے، وہاں پہ ہمارے ایک بندے ہیں، اس سے آپ مل جائے۔ اللہ کا ارشاد ہے فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من لدن فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، انہوں نے پایا ہمارے ایک بندے کو جس کو ہم نے دیا تھا ہمارے طرف سے رحمت، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو سکھایا تھا علم۔ یہاں پہ ایک اہم ترین نقطہ ہے، یہاں پہ رحمت کو علم پہ مقدم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داعی الی اللہ کو رحمت کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ آخری بات، جب ہم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دیا، عبادات کی دعوت دیا، اچھی اخلاق کی دعوت دیا، آخری ہم نے لوگوں کو اچھی معاملات کی طرف دعوت دینا ہے کہ میرے بھائی سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، دھوکے سے اپنے آپ کو بچاؤ، لیس منا من غش منا، ساتھ ساتھ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ رہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔